تو آئیے اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک چلتے ہیں۔ آخر یہ اناٹولیا کے پہلے کسان تھے کون؟ کیا وہ واقعی صرف سادہ سے دیہاتی تھے جنہوں نے تاریخ کے بالکل شروع میں بیج بونا سیکھ لیا تھا، یا پھر ان کی کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور کہیں زیادہ حیران کن ہے؟ اچھا، جب ہم اناطولیائی کسان کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید یہی تصویر بنتی ہے نا، کہ کچھ سادہ سے لوگ ہوں گے گندم کے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، بکریاں چراتے ہوئے۔ اور سچ پوچھیں تو صدیوں سے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہی پڑھایا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ تصویر پوری ہے یا یہ اصل حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا دھندلا سا حصہ ہے؟ آج کی جو جدید سائنس ہے، خاص طور پر جینیٹکس اور آرکیالوجی، وہ اس پرانی تصویر کو پوری طرح سے چیلنج کر رہی ہے۔ جو نئے شواہد مل رہے ہیں وہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جا رہے ہیں جو ہماری سوچ سے، ہماری توقعات سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تہذیب کی بنیاد کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بدل کر رکھ دے گی۔ تو اس کہانی کا جو پہلا باب ہے وہ ان لوگوں کے جینیاتی ساخت میں، ان کے گمشدہ نسب میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ ایک جیسا قبیلہ نہیں تھا، بلکہ یہ قدیم انسانی آبادیوں کا ایک ایسا زبردست سنگم تھا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک بہت ہی پراسرار اور قدیم نسل پر، جسے سائنسدان بیزل یوریشن کہتے ہیں۔ یہ انسانیت کے شجرے کی ایک اتنی پرانی شاخ تھی جو آج کی تمام جنیاتی تقسیم سے بہت بہت پہلے الگ ہو گئی تھی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسانیت کا کوئی گمشدہ باپ تھا جو اناٹولیا میں دوبارہ زندہ ہو رہا تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی نسل اکیلی نہیں تھی۔ ہزاروں سال کے دوران اس میں کوکاز کے پہاڑی شکاریوں کا خون بھی شامل ہوا، لیونت کی روحانی ثقافتیں بھی اس میں آ ملیں، اور ایرانی سطح مرتفع کے ابتدائی معاشرے بھی اس کا حصہ بنے۔ یہ تاریخ کا شاید سب سے بڑا میلٹنگ پاٹ تھا، جہاں بالکل مختلف انسانی دھاریں مل کر ایک بالکل نئی ندی بنا رہے تھے۔ اور اس ملاپ کا نتیجہ واقعی غیر معمولی تھا۔ ایک ایسی قوم وجود میں آئی جو جینیاتی طور پر بہت متنوع تھی اور ثقافتی طور پر بے حد تخلیقی۔ یہی وہ لوگ تھے جو آگے چل کر دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ یہی تھے وہ حقیقی اناطولیائی کسان۔ تو یہ تو ہوئی ان کے نسب کی بات، جو کہ کافی پیچیدہ تھیں، لیکن ان کی کامیابیاں تو اس سے بھی کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ ان لوگوں کو صرف کسان کہہ دینا، سمجھیں کہ ان کی قابلیت کی توہین ہے۔ وہ صرف کھیتی باڑی نہیں کر رہے تھے، نہیں، وہ ایک بالکل نئی دنیا کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ وہ معمار تھے، وہ منصوبہ ساز تھے، اور وہ عظیم مفکر تھے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 12,000 سال پہلے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم مصر کے عظیم آراموں سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، میسوپوٹیمیا کے شہروں کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے کی۔ اس دور میں ان لوگوں نے پتھروں سے وہ عظیم و شان یادگاریں کھڑی کیں، جیسے گوبکلی ٹیپے، جو آج بھی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ ان کی کامیابیاں ناقابل یقین حد تک وسیع تھیں۔ انہوں نے نہ صرف آسمانی سیاروں کی چال کے مطابق مندر بنائے، بلکہ چاتال یوہک جیسے پروٹو شہر بھی بسائے، جو دنیا کے بالکل ابتدائی شہری مراکز میں سے تھے۔ ان کا جو علاماتی نظام تھا اور ان کی جو روایات تھیں، ان کا ورثہ ایجین، ٹروائے اور یہاں تک کہ قدیم یونانی دنیا تک پہنچا۔ لیکن ٹھہریے، ان کی کہانی میں ایک اور بہت دلچسپ موڑ ہے۔ ان کا تعلق تھا اپنے دور کے رشتہ داروں سے، یعنی میدانی علاقوں کے ہند یورپی لوگوں سے۔ یہ دو بالکل الگ الگ دنیا تھیں، لیکن ان کی جڑیں ایک ہی قدیم خاندان سے ملتی تھیں۔ جینیاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں گروہ ایک ہی قدیم انسانی نسل سے نکلے تھے، لیکن ہزاروں سال پہلے ایک ایسی تقسیم ہوئی جس نے انہیں دو بالکل مختلف راستوں پر ڈال دیا۔ یہ ایک ہی خاندان کی دو شاخیں تھیں جنہوں نے اپنی اپنی تقدیر بالکل مختلف چنی۔ اس تقسیم نے دو بالکل الگ الگ ثقافتیں بنا دیں۔ ایک شاخ، اناطولیہ شاخ، مشرق قریب میں ہی رہی، جہاں انہوں نے عظیم مندر بنائے اور شہر بسائے، وہ بن گئے زمین کے دیوتا۔ اور دوسری شاخ شمال کی طرف نکل گئی اور میدانی علاقوں کے خانہ بدوش جنگجو بن گئی، جن کے دیوتا آسمان میں بستے تھے اور جن کی زندگی گھوڑوں اور فتوحات کے گرد گھومتی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو یہ ساری معلومات، یہ تمام دریافتیں ہمیں تہذیب کی کہانی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔
یہ صرف زراعت کے حادثاتی آغاز کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے عظیم منصوبے کی داستان لگتی ہے۔ تو پھر تہذیب کی اصل کہانی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ تہذیب کا طلوع کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک قدیم، مخلوط النسل اور انتہائی ترقی یافتہ قوم کی سالوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا، جن کی جڑیں تاریخ کی گہرائیوں میں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان کا اثر صرف اناطولیہ تک محدود نہیں رہا، نہیں، ان کے جینز اور ان کی ثقافت پورے یورپ میں پھیل گئے، بحر اوقیانوس کے ساحلوں تک پہنچے اور آنے والی ہزاروں سال کی تہذیبوں کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اور شاید یہی وہ سب سے اہم سبق ہے جو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، کہ ترقی، پیچیدگی اور عظمت یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ملتی، انہیں بنایا جاتا ہے، انہیں تعمیر کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ان قدیم معماروں نے اپنے پتھر کے مندروں اور شہروں کو تعمیر کیا تھا۔ یہ تمام دریافتیں ہمیں ایک بات یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا ماضی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے، اور یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کی ان گہرائیوں میں ابھی اور کتنے راز دفن ہیں جو بس اپنے دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔